أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور راجہ پتھورا کے اونٹوں کا قصہ سنائیں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف پہنچے تو آپ نے آبادی سے دور ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ اس جگہ پر اجمیر اور دہلی کے حکمران راجہ پتھورا کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ راجہ کے ملازم جب رات کے وقت اونٹ لے کر آئے اور ایک درویش کو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لیے ہے، اس لیے آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تم شوق سے اونٹوں کو یہاں پر بٹھا لو۔ چنانچہ آپ یہ فرمانے کے بعد وہاں سے اٹھے اور تالاب انا ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں پر آپ کا چلہ مبارک بنا ہوا ہے۔ اس جگہ پر بہت سے مندر بھی تھے۔ راجہ کے ملازمین نے اس جگہ پر اونٹوں کو بٹھا دیا۔ صبح کے وقت جب ساربانوں نے ان اونٹوں کو وہاں سے اٹھانا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اونٹ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ اونٹ کسی بھی طرح وہاں سے اٹھ جائیں، مگر ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ انہوں نے اونٹوں کو مارا پیٹا، لیکن پھر بھی اونٹ وہیں پر بیٹھے رہے۔ ادھر ادھر سے راہگیر بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ بھی اونٹوں کو اٹھانے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ ان ساربانوں میں سے کسی نے جا کر راجہ سے یہ بات کہہ دی۔ سن کر راجہ بھی حیران ہوا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگو، ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ ساربان اس کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ سنتے ہی ساربان واپس ہوئے۔ میدان میں آ کر دیکھا کہ راجہ کے اونٹ کھڑے ہیں۔ اس بات کی خبر پرتھوی راج کو پہنچائی گئی تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انا ساگر کے نزدیک ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں پر ایک گوالا راجہ کی گائے چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ راجہ کی گایوں کی بچھڑیاں ہیں اور ان میں کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ نے گوالے کی بات سن کر ایک بچھڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ، اس بچھڑی کا دودھ دوہ کر لاؤ۔ گوالا بڑا حیران ہوا، مگر پھر بھی آپ کے فرمان کے مطابق بچھڑی کے پاس گیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ پھیرتے ہی تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اس نے دودھ دوہا اور خوب دوہا۔ آپ کی کرامت سے دودھ اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً 40 ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر اس گوالے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔